اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا اور اسے محدود پیمانے پر اختیار بھی دیا، اچھائی کا راستہ بھی بتایا، برائی کے بارے میں بھی بتایا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نیکی ہے کیا بد ہے، اپنی محبت کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، کون کون سے اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوں تو اللہ کے محبت کرنے والے بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور جس کا اختتام نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور کتاب ہدایت میں تمام تر تفصیلات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ اب اچھائی کا راستہ، نیکی کا راستہ جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، جو ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل کرتا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ کیسے اختیار کرنا ہے، آج اس بزم میں یہ بات کی جائے گی۔ اللہ کے پسندیدہ بندے آج کا ہمارا عنوان ہے۔ جناب، جو بھی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے اس بندے کے ساتھ کہ جو چیز بھی اللہ کی محبت اور بندے کی محبت کے درمیان آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ صرف دل سے ہی نہیں بلکہ زندگی سے بھی نکال دیتا ہے، اور پھر وہ چیز بے وقت ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ چیز کوئی کام نہیں آتی، اس کے دل سے نکل جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، تاکہ وہ بندہ صحیح طور پر یکسو ہو کر اللہ کا ہو سکے، اور اللہ کو یاد کر سکے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی عنوان پر، یعنی اس عنوان خاص پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے دو مہمان شخصیات موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کی ہر دل عزیز پسندیدہ شخصیت، بہت اچھی اسپیکر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ مل کر اسلامی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما جو شخصیت ہے، بہت عمدہ گفتار ہے، عمدگی سے بیان فرماتی ہے، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہے، خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے زرمینہ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اب اللہ کے پسندیدہ بندے آج کا عنوان ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جو کوالٹیز قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہیں نا، آغاز کر لیتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی روح سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر مسلمانوں کا ایسا وصف ہے جو ان کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے انسان خوشی ہو یا غم ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کی علامت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اپنی محبت، رحمت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو بے پناہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے۔ صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مشکلات ان پر پڑیں، نہ وہ دل شکستہ ہوئے، نہ باطل کے آگے سر نگو ہوئے، نہ
انہوں نے کمزوری دکھائی، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، تو آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو آزماتا ہے اور انہیں کامیابی دیتا ہے اور ان کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلام ہو تم پر بسبب اس کے کہ جو تم نے صبر کیا، کیا ہی خوب آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے، اور صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ صبر ایک ایسی کنجی ہے جس سے مسرتوں کے در کھل جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ جب صبر کی بات ہوتی ہے تو میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ضرور کروں گی۔ دیکھیے ان کو جلد کی بیماری اور 18 سال تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے، دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ صابر و شاکر بن کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی صابر بندہ تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا کہ یہ دولت، عزت اور یہ مرتبہ، یہ انعامات انہیں دوبارہ عطا کیے گئے کہ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت مصیبت میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اس تعلق سے بات ہوئی، ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما رہی تھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں توابین کے تعلق سے۔ زرمین آپ یہ بتائیے گا گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے والوں کے حوالے سے جو اللہ کو پسند ہے، گناہوں سے بچنے والے اور توبہ کرنے والے، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQTV کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ ایسے اچھے اور اصلاحی موضوعات پیش کیے جاتے ہیں جو ایک فرد کو سوسائٹی کے اندر اس کی انفرادی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں نا، کیونکہ دین کی روشنی، آگہی اور بھلائی اور وہ نالج ان تک جاتا ہے۔ اور آج کا موضوع تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر سوال از خود ایک عمدہ ٹاپک ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب سیکھیں، سمجھیں، اپنی اصلاح کریں تاکہ یہ روشنی اصلاح کی معاشرے کے تمام ہی افراد تک پہنچائی جا سکے۔ جب بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کوالٹیز کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ایک کی گئی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو وعدوں کے پاسدار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے بچنے کا سامان کرتے ہیں۔ سورہ نوح کی ایک آیت کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت یہ ہے کہ جب تم گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، آسمان سے بارش بھی برساتا ہے، اموال اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد بھی فرماتا ہے، باغات اور نہریں بھی جاری فرماتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کی شان غفاریت کا کیا خوبصورت عالم ہے کہ تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، ہمارے مقدر کو یوں وہ فیض یاب کر دیتا ہے کہ ہماری پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے، ہمارا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، ہمارا تصفیہ قلب ہو جاتا ہے۔ اور توبہ ہے کیا؟ رجوع کرنا، یعنی ایک انسان معصیت سے طاعت کی جانب آ جاتا ہے، خلق سے خالق کی جانب آ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ عوام کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خواص کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یک دم غافل 100 دم کافر، مرشد پاک فرمایا ہو، یعنی ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اس پر وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور عارفین کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بحر توحید میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ان کی نگاہ غیر اللہ کی جانب نہیں جاتی، وہ اس کو نافرمانی کنسیڈر کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ندم
वो तौबा, कि तौबा नदामत का नाम है। एक इंसान अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, माफ़ी का तलबगार होता है और आइंदा गुनाह न करने का अज़्म करता है, तो फरमाया गया इल्ला मन ताबा आमना व अमिल स्वालिहा, यानी उन लोगों के लिए बख्शिश है जिन्होंने रुजू किया, जो ईमान लाए और जो अमल स्वालिह करते रहे। और जब वो बख्शिश तलब करते हैं तो अल्लाह इतना उनको पाक साफ़ कर देता है कि ज़मीन के किसी हिस्से में ज़रे में उनके गुनाहों का जिक्र तक बाकी नहीं रहता। क्योंकि जैसे फरमाया गया तूबू इलल्लाहि जमिया, सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। और यहाँ इख्तिसार के साथ एक वाक़या कोट करूँगी, बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है जो हमें बताएगा कि तौबा करने वाले अल्लाह ताला को कितने महबूब है। ये अमल कितना प्यारा और खूबसूरत है कि एक सवार जा रहा है अपनी सवारी के साथ, ऊँट के साथ ईटेबल्स लेके सहरा में से गुजरता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, देखता है जब उसकी आँख खुलती है कि उसकी सवारी तो वहाँ से गायब है, और वो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करता है, कोशिश करता है, और फिर थक हार कर जब वहाँ लेटता है, तेज़ हवा का झोंका आता है, वो देखता है कि उसकी सवारी वहाँ ईटेबल्स के साथ, असबाब के साथ खड़ी हुई, वो कितना खुश होता है। इससे भी ज़्यादा फरमाया गया वो खूबसूरत लम्हा होता है कि जब एक गुनाहगार इंसान यू टर्न लेके अल्लाह ताला की बारगाह में आता है और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता है, तो वो लम्हा इससे भी ज़्यादा खुशी का होता है। तो हमें हर वक्त अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी चाहिए, जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बेहतरीन जो हिजरत है ना वो गुनाहों से नेकियों की जानिब आना है। और वो परवरदिगार आलम कितना करीम है, कितना गफूर रहीम है, कितना माफ़ करने वाला है, कितना बख्शने वाला मेहरबान है, तौबा को कबूल करने वाला है। क्योंकि उसने खुद कहा ना कि कोई है जो मुझे पुकारे, कोई है जो तौबा करे, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, तो वो तो खुद माइल बरज़ा है। अब देखिए कि हम बात कर रहे होते हैं ना कि माफ़ कर देगा, तौबा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा बल्कि हमारे जो गुनाह हैं उनको नेकियों में बदल देगा। अल्लाहु अकबर, कितना करीम परवरदिगार आलम है। एक वक्फ़ा हमारे और आपके दरमियान हाइल है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब, बात हो रही है अल्लाह के पसंदीदा बंदों की, और जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए फिर उसको दुनिया में क्या चाहिए, उसको आखिरत में तो यकीनी तौर पर उसके लिए जन्नत है और बेशुमार इनामात है जिनका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस किताब हिदायत में किया है। अब जनाब, जिस तरह से बात हुई तव्वाबीन के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों को पसंद करता है, किस तरह से तकवा इख्तियार करे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे, फिर सब्र की भी बात हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हमने कैसे सब्र करना है। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अल्लाह के पसंदीदा बंदों का ज़िक्र, अहले ईमान का ज़िक्र करते हुए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, अब अदल वालों की बात कर लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम भी है डॉक्टर साहिबा। अदल करने वाले अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हैं, पसंदीदा बंदे भी हैं। कुरान इसको कैसे बयान करता है, क्या इरशाद फरमाएंगी? देखिए ज़ैनब साहिबा, अदल के मायने हैं तवाज़ुन और तनासुब पैदा करना, सीधा करना, बराबर करना। अदल अल्लाह ताला की सिफत है। देखिए, अदल सिर्फ इंतज़ाम हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर शोबे में अदल करने का हुक्म दिया है। औलाद के दरमियान अदल, दो बीवियों के दरमियान अदल, अमीर और गरीब के दरमियान अदल। देखिए, कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह ताला अदल के उसूलों पर चला रहा है। अगर सूरज अपने वक्त पे तुलू और अपने वक्त पर गुरूब ना होता तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता। इसी तरह अगर इंसानी आज़ा में तवाज़ुन और तनासुब ना हो तो इंसान की सेहत ख़राब हो जाती। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की रास्ते पर कायम रहने वाले और ईमान की गवाही देने वाले बनो। ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस कदर मुश्तइल ना कर दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो, ये खुदा तरसी से मुशाबिहत रखता है। और अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह पूरी तरह बाखबर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह अदल, एहसान और अहले क़राबत को देने का हुक्म देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम दो लोगों के दरमियान फैसला करना बैठो तो इंसाफ के साथ फैसला करो।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو تو انصاف سے فیصلہ کر کے ان کے درمیان صلح کرا دو. دیکھیے زینب صاحبہ، قیامت کے دن انصاف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، جب وہ جو فیصلہ کرتے تھے انصاف کے تحت کرتے تھے، جو کچھ ان کے اختیار میں ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ حکمراں پسندیدہ ہوگا جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اور وہ حکمراں سب سے زیادہ دور ہوگا جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا. نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے مال میں سے کچھ حبہ میرے نام کر دیا، تو میری والدہ محترمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناؤں گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے والد سے پوچھا کیا تم نے اپنی اور اولاد کو بھی اس میں حصہ دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے ایسا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے درمیان عدل کرو اور اللہ سے ڈرو. دیکھیے نا کہ قریش کے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی تو لوگ اس کی سفارش لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سزا تجویز کی کہ اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں. تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے میں یہی سزا جو تھی وہی منتخب کرتا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ روم کا سفیر مدینے آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ اور کہاں ہے اس کا محل؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہ ہمارا کوئی بادشاہ ہے نہ اس کا کوئی محل ہے، ہمارا تو ایک خلیفہ ہے جو پیچھے گلی میں گارے کا کام کر رہا ہے. جو وہاں پیچھے گلی میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر سو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اے عمر، تو نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا تو تجھے تپتی ہوئی ریت پر نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا تو انہیں خواب کے بستروں پہ بھی نیند نہیں آتی. تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیے جو عدل و انصاف سے دنیاوی معاملات میں حصہ لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو میرا خیال ہے وہ ضمیر کا مجرم نہیں ہوتا اور ایک پرسکون جو ہے وہ نیند سوتا ہے گا. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو منصب ہے نا جن کو عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے، کہیں پر بھی کسی بھی چھوٹے بڑے پیمانے کی اس وقت بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی اس منصب پر فائز ہیں تو عدل کریں، انصاف کریں، ورنہ اس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. اور اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس منصب کے ساتھ انصاف کیا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. زرمینہ اب بات کر لیتے ہیں توکل علی اللہ کے تعلق سے، اور قرآن میں جا بجا اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. وہ لوگ جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں، یقیناً کیوں نہیں. ان کا کیا احوال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، کیسے بیان آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے. دیکھیں بڑا ہی خوبصورت پیٹرن ہے یحبو لا یحبو، کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، کن کو محبوب رکھتا ہے اور کن سے نہیں کرتا، تاکہ ہم انسان جان سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں اللہ کرے انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو سکے. توکل ایک ایسا خوبصورت وصف ہے، کتنی پیاری کوالٹی ہے جو اللہ کو مقصود ہے اپنے بندے کے اندر، کہ ایک اچھے بندے کے اندر، محبوب بندے کے اندر یہ صفت، یہ وصف، یہ کوالٹی توکل والی، کامل بھروسے والی، یقین والی، اعتماد والی پائی جانی چاہیے. جیسے فرمایا گیا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے. پھر فرمایا گیا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، کامل یقین اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو کافی ہوتا ہے. سورہ نساء میں فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تم آپس میں مشورہ کرو، ظاہری اسباب اختیار کرو، یعنی ایفرٹس کرو، اور اس کے بعد اپنے معاملے کو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ اپنے معاملے کو چھوڑ دو. کیونکہ زینب اللہ کا عالمگیر قانون ہے کہ اللہ انسان کو اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. تو توکل ایک اتنا پیارا وصف ہے. سورۃ طلاق میں فرمایا گیا
کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جس کا مفہوم آیت کا ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یعنی توکل کی ہمیں دعوت دی گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مینلی جگہوں پر یقین کا، ایمان کا اور توکل کا انٹر کنیکٹڈ ایک لنک بیان کیا گیا ہے، اور علماء اس حوالے سے بڑا خوبصورت ایک بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو یقین ہے، جو محبت ہے، جو اطاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے انسان کا، وہ اس کو شک و شبے سے نجات عطا کرتا ہے۔ کوئی پشیمانی بھی باقی نہیں رہتی اور کوئی پریشانی بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ توکل وکالت سے ہے۔ ایک انسان وکیل پر جتنا بھروسہ کرتا ہے ایک کنڈیشن ہے، ایک صورت یہ ہے جیسے بچہ ماں پہ یقین کرتا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ جیسے مردہ خود سال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یعنی ٹوٹل سبمشن کر دینا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، تو اخلاص کا نور ہمیں عطا ہوتا ہے، شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے، انسان تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت قول میں کسی کا پڑھ رہی تھی، بہت ہی پیارا اور عمدہ قول، کہ متوکلین کو یا صاحب توکل کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل توکل کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اللہ تعالیٰ کے مشن کی دعوت و تبلیغ سے، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ فی زمانہ انسان پریشان حالیوں کا شکار ہے کیونکہ اس کے یقین میں کمی ہے۔ اچھا، اس نے اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کر کے، ایفرٹس اختیار کر کے، اس کا جو نظر ہے نا اس کی اور جو اس کا اعتماد ہے وہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، وہ مؤثر حقیقی پر ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ لوٹ کر آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ بزنس ہے، نہ آفس ہے، نہ تجارت ہے، نہ معیشت ہے، نہ معاشرت ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ لیکن آج کے ینگسٹرز کے لیے یہ بڑا خوبصورت میسج ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے کہ ہم تو کامل توکل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ بہت ساری دعائیں اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ توکل کرنا چاہیے، ایفرٹس کو بھی ضرور بروئے کار لانا چاہیے کہ یا اللہ میں نے جو میری طاقت تھی بساطی کر لیا، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، تیرے حوالے ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ قیامت کے روز 70,000 لوگ تقریباً جنت میں داخل ہوں گے، جن میں سے وہ لوگ ہوں گے جو ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں گے، جو اللہ کی ذات پر کامل توکل اور یقین کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا جہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور جس طرح سے بات ہوئی نا کہ ہم اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یعنی اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں، اپنا تمام سامان جمع کر کے کسی بھی تعلق سے ہم بات کریں، اگر زندگی کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی پیشے میں، کسی بھی حوالے سے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کامل بھروسہ، مکمل بھروسہ۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر کسی در کو کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اللہ کافی ہے، اس کے خزانہ قدرت میں کیا چیز کی کمی ہے؟ اتنی بڑی کائنات اس پاک پروردگار عالم نے بنائی اور دن رات اسے چلا رہا ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں میں سوچتی ہوں کہ ایک میں ہوں، ہر فرد یہ کہے کہ ایک میں بھی تو ہوں، جو اللہ رب العزت مجھے بھی رزق دے رہا ہے، مجھے بھی کتنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے، اس کا مطلب میں بھی اس کے نظر کرم پر شامل ہوں۔ تو شکر کریں اس پاک پروردگار عالم کا اس بات پر کہ اس کی نظر کرم ہم پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید اس تعلق سے کلام کریں گے کہ اور کون کون سے بندے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، کیا طریقہ اختیار کریں۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک بار پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اور جناب آج جو عنوان خاص ہے نا، جو موضوع خاص ہے، وہ در حقیقت واقعی خاص ہے، کیونکہ ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اس پر گفتگو کے لیے دو مہمان شخصیات آج کے پینل میں موجود ہیں، دونوں ہی خوش کلام ہیں، خوش گفتار ہیں اور بہت پیارا بیان فرماتی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ رونق افروز ہیں اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ اب تک بات ہوئی جناب جس طرح سے عدل و انصاف کی کہ عدل کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والے صابرین جو ہیں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب مزید بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ان بندوں کی جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ
کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یعنی ان کے دل ہمہ وقت اللہ اللہ میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ڈاکٹر صاحبہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمائیں گی؟ کیا کہتا ہے قرآن اس تعلق سے؟ زینب صاحبہ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ہمارا رب ہماری شہرت سے بھی قریب ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ تو بے زبانوں کی بھی زبان سے واقف ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، باطن کا بھی جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں نرم گداز بستر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھتے۔ وہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ میرے رب کی محبت دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ نا تم مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ کے ذکر میں مصروف رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں ہو یا گھر میں ہو، ہر وقت اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، کیونکہ جن چیزوں کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ اے میرے رب، ہمارے سامنے ہی تیرے ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کر کے اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ جائے، جب وہ آنکھ اس کی کھلے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ دیکھیے زینب، جن گھروں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ اور جہاں بھی کثرت سے اللہ کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر جو ہے وہ ملائکہ میں فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک انتہائی بزرگ تپتی ہوئی ریت پر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں، یاد کر رہے ہیں، ذکر اللہ میں مصروف ہیں، ان کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کے جسم کا کوئی عضو بھی ثابت نہیں، پھر بھی آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ تو انہوں نے زبان دکھائی کہ نہیں، میری زبان ثابت ہے، اس زبان سے میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں، کہ نہیں، ایک تو یہ خواہش تھی کہ موسیٰ سے مل جاؤں، تو موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، اور دوسری یہ خواہش ہے کہ مجھے پانی لا کر دے دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی لینے گئے، دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں ہیں، صرف ہڈیاں ان کی پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے کی حالت میں بہت روئے، کہنے گے میرے رب، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ تو کہنے لگا، ندا آئی کہ اے موسیٰ، جو ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حوض کوثر کے پاس بیٹھے ہیں اور جنت کی حوریں ان پر پنکھا جھل رہی ہیں۔ تو پھر دیکھیے، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں انعامات عطا کرتا ہے کہ ہے مکان سے لا مکان تک تیرا سلسلہ ہے یا رب، تو ہی سر ابتدا ہے، تو ہی نقش امتحان کا، نہ قرار آ سکے گا دل مضطرب کو ہرگز، تیرا ذکر ہی دوا ہے ہر ایک مرض لا دوا کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب آپا، بہت عمدہ۔ اور اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو نہ جانے کون سی ادا آپ کی، زرمینہ کی، ہماری، یا یہ پروگرام پیش کرنا یا اس پروگرام سے کوئی ایک اصلاح کر لے، ہو سکتا ہے یہی ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یقینی طور پر جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں، خالص اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ مقبول بارگاہ ہو جائے،
जाए तो बस बेड़ा पार है। अब जिक्र कर लेते हैं उन लोगों का ज़रमीना कि जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। अल्लाह की राह में लड़ने वाले भी अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। उनका अहवाल किस तरह बयान किया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। सूरह सफ़ आयत नंबर 4 का मफ़हूम है, उसमें जिक्र किया गया बुनियान मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों की एक खूबसूरत क्वालिटी या उनका वस्फ ये भी होता है कि वो अल्लाह की राह में निकलते हैं, लड़ते हैं दीन हक़ की आबियारी के लिए, दीन हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और दीन हक़ की आबियारी गोया अपने खून से करते हैं, जुर्रत, शजाअत, बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं। और ऐसे मुजाहिदीन से कि जिनकी सफ़ें सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद होती हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। हम देखते हैं कि जहाद जोहद से है, इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट, ये एक मुसलसल यानी जहद मुसलसल जिसे हम कहते हैं कोशिश है वो है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नफ्स और शैतान की दावत होती है ना सोसाइटी के अंदर, ताउम्र हमने उससे बचना है, उस दावत को कबूल नहीं करना। उसके मद्दे मुकाबिल जो हमें दावत दी जा रही है रहमान की जानिब से, हमने उस दावत को कबूल करना है। और ये एक मुसलसल कोशिश है। आप देखें अल्लाह की बंदगी के लिए जिहाद सोसाइटी के अंदर, अल्लाह ताला की बंदगी की दावत के लिए जिहाद, अल्लाह ताला की बंदगी के निज़ाम के नफाज के लिए जिहाद करना। और जैसे सूरह हज में फरमाया गया ना कि जिहाद करो जैसा करने का हक है, यानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बदी मुआशरे से सोसाइटी के अंदर से मिटती चली जाए, अल्लाह ताला के कलमे की सरबलंदी हो, अल्लाह ताला के निज़ाम का नफाज अमल में लाया जा सके। और जैसे फरमाया गया लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, जिहाद किया, अल्लाह की राह में निकल पड़े, अपनी जानें पेश की, अपने अमवाल पेश किए, उन्हीं के लिए तमाम तर इनाम है और यही लोग अल्लाह की रज़ा को पाने वाले। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी कंटिन्यूस एफर्ट्स देते हैं, वो अपनी जानें पेश करते हैं, अपना माल देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी ताकत सर्व करते हैं। देखिए ना, मुल्क में कोई जंग की सिचुएशन आ जाए तो माल के ज़रिए से कैसे मदद करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर बिस्तरों की कमी है, अगर बेड्स की कमी है, मेडिसिन की कमी है, तो वो उसमें अपनी तमाम तर स्ट्राइव्स देते हैं, स्ट्रगल करते हैं और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, पसंद फरमाता है। सूरह निसा में फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को फजीलत दी है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो घर में बगैर किसी इलनेस और माजूरी के बैठे हुए हैं, और एक वो जो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए, जिहाद के लिए, उसके दीन हक़ की आबियारी के लिए निकलते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों को, उन फारिग बैठने वालों पर फजीलत अता फरमाई है। सूरह निसा में ही अल्लाह ताला ने उनको रहमत की और मग़फ़िरत की खुशखबरी भी सुनाई है। और सूरह तौबा में उनके लिए जन्नत की बशारत है। ये मुआहिदा है कि जो अपनी जानें, अपनी अम्वाल पेश करते हैं अल्लाह ताला के दीन हक़ की सरबलंदी के लिए, तो उनके लिए जन्नत की बशारत है। और सूरह अनकबूत के हवाले से भी हमें, अनकबूत के अंदर भी उनका जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाता है, अल्लाह उनको अकेला नहीं छोड़ता, उनको गाइडलाइन देता है। इससे हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर डेफिनेटली जब हम अमल करते हैं तो तमाम तर अच्छी क्वालिटीज़ भी अता होती हैं और हमारी ज़िंदगी भी संवर जाती है, दुनियावी कामयाबी भी मिलती है, उखरवी कामयाबी की ये ज़मानत है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एहसान दानिश ने क्या खूबसूरत बात की है। नफ्स नफ्स पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गए, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ से वो गुज़र गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो करीम परवरदिगार आलम जो हर खुश को तरका पैदा करने वाला है और इसमें जो कुछ है उससे बाखबर है, जानने वाला है। तो जिस तरह से जिहाद की बात हुई, उससे पहले याद की बात हुई कि अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं जो लोग उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं। रात के उस पहर कि जिस पहर में उठना बड़ा तकलीफ़ देता है। हम और आप जैसे लोग हैं ना जो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, बार बार अपने नफ्स को, हमारा नफ्स हमें थपक कर सुला देता है, लेकिन वो लोग जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, रात के तीसरे पहर जाग जाग कर उसको याद करते हैं, इबादत करते हैं, तो वही तो अल्लाह के पसंदीदा, अल्लाह के महबूब बंदे हुआ करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी बहनों को, कहिएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो मेरे रब हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे नेक और मुत्तकीन बंदे हैं, हमें सीधे रास्ते पर
چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی زرمینہ، کیا میسج دیں گے میں آپ؟ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم معاشرے کے اندر بات کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے، اب ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم عمل کریں۔ ایک بھی چیز ہم اپنا لیں پر ڈے پر ویک تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ پھر جب دوسروں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ رب کی سمت بلائیں گے تو ان میں بھی یہ اوصاف پیدا ہوتے چلے جائیں گے جو ہمارے لیے بھی باعث بلندی درجات ہیں۔ تو اچھے انداز میں نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات۔ آج کی بزم میں بہت سارے میسیجز ہوئے، یہ لاسٹ میسیج کے علاوہ بھی پورا جو پروگرام ہے ایک پیغام ہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہے۔ زرمینہ، آپ تشریف لائی ہیں۔ جناب، بات یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، تھوڑا ہو قلیل ہو لیکن مستقل کیا جائے تو وہ عمل اللہ کو محبوب ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں نا جب ہم آہستہ آہستہ اس کی راہ پہ چلنے کی، تو انشاءاللہ ایک دن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اس صف میں جا کر شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔